السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز سامعین و ناظرین، جمعہ کے دن کی ہر گھڑی نور سے، رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہے۔ جمعہ میں ایک ساعت یعنی ایک ایسا بھی وقت ہے جس میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یوں تو ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ قرآن مجید کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہی ہے، لیکن جمعہ کے دن قرآن مجید کی تلاوت، بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت، نور علی نور ہے۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعین، یعنی جس کسی شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دو جمعہ کے درمیان نور روشن فرما دیتا ہے، اور یہ نور بڑی رحمت اور ہدایت کی بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح صحیح المسلم میں مذکور ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، یعنی جس کسی مسلمان نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ سورہ کہف کی تلاوت ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کب کی جائے؟ تو اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو دن کا آغاز سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا جمعرات کے دن سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر، یعنی مغرب سے لے کر جمعہ کے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ لہٰذا ان 24 گھنٹوں میں جب چاہیں جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آئیے اسی ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی چلتی ہوں کہ ایک مرتبہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کا گھوڑا انہی کے پاس بندھا ہوا تھا۔ آپ کی تلاوت کی آواز کو سن کر گھوڑا اچانک اچھلنا اور کودنا شروع کر دیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی اثنا میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آسمان پر میں نے ایک نور کو دیکھا جو ایک بادل کے ٹکڑے کی طرح مجھ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں، جیسے ہی صبح ہوئی تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رات کا سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسید پریشان نہ ہو، یہ سکینت تھی، یعنی یہ رحمت تھی جو اس کی تلاوت کی وجہ سے تم پر نازل ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، یہ وہ مقدس ترین صورت ہے کہ جب واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر مبارکہ کو نیزے کی نوک پر جب رکھا گیا تو اس سر مبارکہ سے، لب مبارکہ سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور جو تلاوت تھی وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ سورہ کہف کی تلاوت تھی۔ آئیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے چلتے ہیں کہ کیا اس سورت کے پڑھنے کے کچھ فائدے بھی ہیں؟ جی ہاں، احادیث مبارکہ میں اس سورت کے پڑھنے کے بے شمار فوائد بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سورہ کہف کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھ دیتا ہے تو وہ گھر والے قرض، محتاجی اور لوگوں کی اذیتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دوزخ سے ڈھال بن جائے گا۔ اس سورہ کا ایک اور نام سورہ حائلہ ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے بندے کے درمیان آڑ آنے والا سورہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، جہاں پر جمعہ کو عید المومنین کہا گیا، وہیں پر بندے مومن کی بھی ذمہ داری ہے
کہ جمعہ کے دن ایسے خوشی کے کام کرے جس سے رب ذوالجلال بھی خوش ہو جائے۔ لہٰذا ہفتے میں ایک بار جمعہ کا دن آتا ہے۔ اس دن اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہم جمعہ کے دن کو عبادات، ذکر و اذکار، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت، کثرت سے درود پاک، راہ خدا میں صدقہ و خیرات کی طرف متوجہ ہوں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ جمعہ جب ہمارے درمیان آتا ہے تو یہ جمعہ ہمیں ایک دوسرے کو باہمی اتحاد، محبت اور اتفاق کی طرف متوجہ کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے پرہیزگاری اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے اور ہم تمام کو قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔